السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک اور تعویذ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. کہتے ہیں جی ایک لاجواب اور روحانی تحفہ ہے اور جادو سے نجات حاصل کرنے کے لیے 100% گارنٹی والا ایک تعویذ ہے. ٹھیک ہے، تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو میاں بیوی کی محبت کے تعویذ کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ کیا ہے. تو یہ بھی انہی صاحب کا تعویذ ہے جو اپنے آپ کو نقش بندی بھی کہتے ہیں، جو اپنی نسبت جامعہ فاروقیہ کراچی کی طرف بھی کرتے ہیں. جامعہ فاروقیہ کراچی کے انتظامیہ اور علماء سے، اسی طرح جامعہ بنوری ٹاؤن کے علماء سے، اور اسی طرح دارالعلوم کراچی کے جو انتظامیہ اور علماء ہیں ان سے، اور دیگر تمام مسالک کے جو مدارس ہیں ان کے علماء سے، شیوخ الحدیث سے، حضرات علماء کرام سے میری یہ گزارش ہے، میری یہ اپیل ہے کہ آپ کے مدارس کی طرف نسبت کر کے، آپ کے مدارس کا نام استعمال کر کے جو لوگ روحانیت کے نام پر جادوگری، من گڑت تعویذات، نقش اور ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں آپ کے مدارس کے یہ فتاویٰ ہیں کہ اس قسم کے تعویذات جائز نہیں ہیں، اس قسم کے عملیات جائز نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ جنہوں نے کسی نے 6 مہینے پڑھا آپ کے مدرسے میں، کسی نے سال پڑھا، بس ایک نسبت جوڑ دی کہ اس مدرسے کے ساتھ میرا، اور پھر اس کا نام استعمال کر کے وہ اس قسم کے عملیات کرتے ہیں. ان سے آپ لا تعلقی کا اعلان کریں، ان کو منع کریں. اپنی استاد ہونے کی حیثیت سے ان کو کال کر کے، فون کر کے، پیغام بھیج کے کہ بھئی آپ جو کام کر رہے ہو اس کام کو نہ کرو. چلو اگر تم نے کرنا ہے تو ہمارے مدرسے کا نام استعمال کم از کم نہ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پچھلی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی انہی صاحب کا یہ ہے جو اپنے آپ کو نقش بندی بھی کہتے ہیں، فاضل جامعہ فاروقیہ کراچی بھی کہتے ہیں، اور روحانی ادارہ بھی انہوں نے کوئی بنایا ہوا ہے کوئٹہ شہر وغیرہ میں، کوئٹے میں، اور اسی طرح اپنے آپ کو روحانی معالج بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کون سی روحانیت ہے؟ یہ کوئی روحانیت ہے؟ ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے. نام روحانیت کے استعمال کرتے ہیں اور کام جو ہیں وہ الٹے سیدھے کرتے ہیں. اب روحانیت کیا چیز؟ یہ تو اولیاء کرام کے ہاں ایک انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، تو روح کو تقویت دینے کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں، قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، جتنا بھی دین ہے اس پر عمل کرنا، اس سے روح کو طاقت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ اور چیز ہوتی ہے، یہ روحانیت نہیں، یہ شیطانیت ہے. تو آپ اپنے آپ کو شیطانی معالج کہا کریں، روحانی معالج نہ کہا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آج کا تعویذ ہے اس میں دیکھیں جی، شروع میں وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ ایک سڑک کے کنارے، وہ پہلے، آج کل تو نہیں ہے، پہلے ہوا کرتے تھے 10-15 سال 20 سال پہلے، وہ نیم حکیم بیٹھے ہوتے تھے اور سانپ والے، مداری والے اور پڑیاں بیچنے والے. تو وہ کہتے تھے جی آپ جب کھڑے ہوتے ہیں ایسے 2 پاؤں پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے اندھیرا آتا ہے، آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہے. تو یعنی ایسی چیزیں کہ جو ہر آدمی کے ساتھ ہوتی ہیں، بتا کے تو بندے کو ڈرا دیتے تھے اور پھر وہ اپنی پوڑی بیچ دیتے تھے اسے. ٹھیک ہے نا، تو ان کا بھی وہی طریقہ ہے. اس نے تمام وہ مسائل لکھے ہیں جو زندگی میں ہر انسان کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی آپ جادو اور جادوگروں سے ڈسے ہوئے ہیں، کاروباری رکاوٹ ہے آپ کی. اب ظاہر بات ہے یہ ایسا جملہ ہے کہ کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، یہ تو آپ اگر ملک ریاض سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہے گا کہ میرا کاروبار آج کل ڈاؤن چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کاروبار ڈاؤن ہونا یہ تو ہر ایک آدمی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، گھریلو جھگڑے کہ کون سا گھر ہے کہ جس میں جھگڑا نہیں ہوتا میاں بیوی کے درمیان؟ ایسا گھر مجھے بتائیں جس گھر میں جھگڑا نہ ہوتا. ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اولاد کی نافرمانی، کون سا ایسا گھر ہے کہ جس کے گھر میں ان کی اولاد 100% فرما برداری کرتی ہو؟ ہر آدمی کو یہ شکوہ ہے میری اولاد نافرمانی کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، غم دنیا کا حصہ ہے. دنیا کوئی جنت تو نہیں ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو ہر ایک کو غم کا سامنا ہے. مسلسل بیماریاں اور پریشانیاں، یہ بھی ہر بندے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے آگے ایک پوری ایک فہرست لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایسی کہ جب بندہ کوئی سنتا ہے، پڑھتا ہے، کہتے یار یہ تو سارے میرے مسئلے لکھے ہوئے ہیں اس نے، تو بس بہترین، یہ بڑا زبردست معالج ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد آگے لکھا ہوا ہے کہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے اس نقش معظم، عظیم نقش اور سے استفادہ حاصل کریں. اور آگے لکھا ہوا جی اس کا طریقہ استعمال لکھا ہوا ہے جی 3 عدد آپ نے نقش زعفران سے لکھ کر اسے لوبان کی دھونی دینی ہے. یہ دھونی دینا، دھواں، لوبان کو جلا کر اس کی دھواں دینا، دھونی دینا، یہ جادوگروں کا کام ہوتا ہے. جادوگری کے اندر، جادوگروں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ
جنات سے یا ان کی جب پوجا کرتے ہیں، ان کی جب مدد مانگتے ہیں تو موم بتیاں جلاتے ہیں، دنیا دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا تعویذ تو لینا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی بھی ایسا عامل یہ تعویذ آپ کو تعویذ دیتا ہے، کہتے ہیں اس کو دھنی دینی ہے، جلانا ہے، تو سمجھنا ہے کہ یہ شرعی عملیات نہیں ہیں، یہ جادوگری ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں جی اس 3 نقش بنانے ہیں، زعفران سے لکھنے ہیں، لوبان کی دھنی دینی ہے. اس کے بعد 1 نقش سائل کو گلے یا بازو پہ پہننے کے لیے دے دیں، اور 2 نقش جو ہے 10 یوم کے حساب سے پینے کے لیے دے دیں، ٹھیک ہے نا. آگے اس نقش کی اجازت اور زکوٰۃ، جیسے عملیات والوں کیا ہوتا ہے، فلاں چیزیں کی فلاں عمل کی زکوٰۃ اور فلاں کی اجازت، اور یہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر اس کو آگے شیئر کر دینا. یعنی کمنٹ لکھنی ہے اور شیئر کر دینا، تو آپ نے گویا کہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر لی، اور گویا کہ آپ کو اس کی ہماری طرف سے لکھنے کی اجازت بھی آپ کو مل گئی، ٹھیک ہے. بڑا زبردست طریقہ جی. جب فیس بک نہیں تھی تو اس وقت پھر کہاں پر کمنٹ کرنی تھی اجازت لینے کے لیے، زکوٰۃ کس طرح ادا ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اب فیس بک کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ یہ ہے، اس کو جو ہے نیچے کمنٹ میں اللہ اکبر لکھیں اور آگے شیئر کر دیں، ٹھیک ہے نا. اور روحانیت کو فروغ دینے میں ہمارا ساتھ دیں. کون سی روحانیت؟ یہ شیطانیت ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس شیطانیت کو فروغ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں جی، اس نقش کی طرف آ جاتے ہیں. نقش میں دیکھیں جی قاف ہا الف را لکھا ہوا ہے. اب ان سے پوچھیں گے، یہ کہیں گے قہار لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد آگے جی لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیکہ ملیکہ تلیکہ خالقہ مخلوقہ کافیہ شافیہ ارتضی مرتضی بحق کے یا بدوح، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ کیا چیز ہے، علیکہ ملیکہ تلیکہ خالقہ مخلوقہ، پتہ نہیں کیا نام ہے عجیب و غریب قسم کے. اس قسم کے نام عام طور پر شیاطین اور جنات کے ہوتے ہیں، جو عام کسی کو تو نہیں پتہ ہوتے، لیکن بڑے بڑے شیطانوں نے اور جنوں نے، جو ان کی جن جادوگر ہوتے ہیں، ان کا جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، انہی کی ایڈوائس پر ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اور اس قسم کے نام لکھ کر کتابوں میں اور اس قسم کے تعویذات اور نقش سے بھر کر یہ کتابیں مارکیٹ میں عام کر دی ہیں انہوں نے. تو یہ لکھنے کے بعد بحق کی یا بدوح. اب یا بدوح یہ ایسا لفظ ہے کہ جتنے عاملین ہیں ہر ایک اس کی کوئی الگ ہی تشریح کرتا ہے. کسی سے پوچھیں کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے، جب پوچھا جائے کہاں پر ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں، کہیں نہیں ہے، تو پھر ان کا منہ بند ہو جاتا ہے. کوئی کہتے ہیں جی یہ یا بدوح جو ہے نا، یہ اصل میں وہ حروف ابجد جو ہے نا، ابجد حوض ہوتی حلم، اس میں سے الف کو چھوڑ کر با لیا ہوا ہے اور جیم کو چھوڑ کر دال لیا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ 4 لفظ جو ہے نا یہ لیے ہوئے ہیں، وہ جفت اور طاق کی کوئی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس حساب سے. تو یہ وہ ہیں. اگر یہ وہ ہیں تو پھر یا لگانے کی کیا ضرورت ہے، پھر یا بدوح کہنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ بھی ایک من گھڑت سی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیں لکھا ہوا ہے بحق کے یا بدوح. اب یہ بحق کا لفظ جو ہے یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے کسی کی مدد حاصل کرنے کے لیے، کسی کا وسیلہ یا واسطہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ پچھلا جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں لکھا ہوا تھا بحق کی یا رب، بحق کی یا رحمان، بحق کی یا رحیم، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یعنی گویا کہ اللہ کے حق کے ساتھ، بحق کے اللہ، ٹھیک ہے نا، بحق کے رب، بحق کے رحمان، بحق کے رحیم. یہاں پر بحق کے بدوح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آگے میں مزید آپ کو کچھ تعویذات دکھاؤں گا، ان میں بحق کے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو پھر آگے دیکھیں، آگے لکھا ہوا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ تو آیت ہوگی قرآن کی، ٹھیک ہے. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے بحق اساتا سالا سالوسا. اب یہ کیا چیز ہے، عجیب و غریب قسم کی کوئی نام لکھے ہوئے ہیں، کوئی شیطانوں کے جنوں کے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. پھر آگے لکھا ہوا وصلبت السحر، یعنی ان کو بحق کے اساتا سلاسا سلوتا پتہ نہیں کیا ہے، ان کے حق کے ساتھ. یعنی اب وہ والا مقام جو رب کا تھا، جو رحمان کا تھا، وہ اب اس کو دے دیا گیا. پہلے بدوحوں کو دیا، اب کس کو دے دیا، اساتا سلاسا سلوسا پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ کن کے نام ہے. تو ان کے حق کے ساتھ یا ان کے وسیلے سے یا ان کے وہ کہا جا رہا ہے، ان کے وسیلے سے دعا گویا کہ مانگی جا رہی ہے کہ آپ اس جادو کو سلب کر لو اور اس کو دور کر لو. پھر آگے پتہ نہیں عجیب و غریب کچھ لکھا ہوا ہے وَأَزَلْ وَفَكَّكَتِ الطَّلَاسِمُ وَالْعَقُودُ، ٹھیک ہے نا.
اور آگے پھر وہ اولاد میاں بیوی فلاں 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 سارا کچھ آگے لکھا ہوا ہے، اور پھر آگے آخر میں قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ من گھڑت کی قسم کے تعویذات ہیں۔ اس طرح کی تعویذات کو پہننا تو کیا بالکل ہی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا لکھنا بھی ناجائز، ان کا پہننا بھی، یہ قرآن کی توہین کی گئی ہے، نہ معلوم غیر معروف ناموں سے مدد مانگی گئی ہے، جو کہ جنات اور شیاطین کے نام ہوتے ہیں، عام طور پر ان سے مدد مانگی گئی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ان کی چیزوں سے بچائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔